بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند کریم کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے رکھا تھا کہ جب وہ شہر میں فاتحانہ داخل ہوں تو مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح داخل نہ ہوں، بلکہ خدا کا شکر اور توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں۔ لیکن لوگوں نے اس حکم کی پرواہ نہ کی اور اکڑ اکڑ کر شہر میں داخل ہوئے۔ اس نافرمانی سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ پھر محکوم و مقہور ہو گئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سے نبی آئے جن میں حضرت الیاس اور حضرت علیسیٰ کے نام قابل ذکر ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کوئی 350 سال تک ان میں کوئی بادشاہ نہ ہوا اور نہ وہ کسی کو حکمران بنانے کو تیار تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دوسری ہمسایہ قوموں سے ہمیشہ پٹتے رہے۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ جالوت نے بنی اسرائیل کی تمام بستیوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر بے جا مظالم توڑے۔ اس وقت بنی اسرائیل میں حضرت شموئیل علیہ السلام ان کے محافظ تھے اور اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا تھا۔ چنانچہ قوم نے ان سے درخواست کی کہ ان پر کوئی بادشاہ بنایا جائے جس کی سرداری میں ہم ظالموں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر تم پر کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے اور وہ تم کو جہاد کا حکم دے تو تم جہاد سے انکار کر دو۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم اس ذلت سے اب تک بہت تنگ آ گئے ہیں۔ انہوں نے ہماری اولاد کو قید کر دیا اور ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم جہاد سے انکار کر دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت شموئیل نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا، کیونکہ وہ بہادر بھی تھے اور اہل علم بھی۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے سنا تو وہ اس پر ناک بہو چڑھانے لگے اور کہنے لگے کہ وہ تو بہت ہی غریب ہے، وہ کس طرح ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، میں پہلے ہی جانتا تھا کہ تم بزدل اور پست ہمت ہو اور اسی لیے تم یہ ہیلے بہانے تراش رہے ہو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر طالوت کا تقرر خدا کی طرف سے ہے تو اس کے لیے خدا کا کوئی نشان دکھاؤ۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تابوت سکینہ جو تم سے چھن گیا ہے، جس میں تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، وہ طالوت علیہ السلام کی بدولت تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے فرشتے تابوت سکینہ طالوت کے پاس لے آئے۔ اب طالوت نے جالوت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جالوت خود بھی ایک قوی ہیکل انسان تھا اور اس کے پاس بہت سی فوج تھی۔ مجاہدین خدا سے فتح کی دعائیں کر رہے تھے۔ میدان جنگ میں پہنچ کر جالوت نے بنی اسرائیل میں سے کسی کو مقابلے کے لیے طلب کیا۔ بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد جو لڑائی کے غرض سے نہیں آئے تھے اور ان کی عمر بھی ابھی چھوٹی تھی، جالوت کے مقابلے کے لیے نکلے اور آتے ہی جالوت کا کام تمام کر دیا۔ بادشاہ کی موت نے مخالف فوج کے حوصلے پست کر دیے۔ وہ بھاگ گئے اور حضرت داؤد بنی اسرائیل میں بہت ہر دل عزیز ہو گئے اور بعد میں خدا کے برگزیدہ پیغمبر اور بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ چونکہ آپ رسول بھی تھے اور بادشاہ بھی، اس لیے اللہ نے آپ کو قرآن حکیم میں خلیفہ یعنی نائب کے لقب سے یاد کیا ہے۔ اور خداوند کریم نے اپنی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اس کی حکومت کو مضبوط کیا ہے، نبوت عطا کی اور صحیح فیصلہ کی قوت بخشی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ اگرچہ آپ بادشاہ تھے مگر شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک اپنے لیے نہ لیتے تھے، بلکہ زرہیں بنا کر فروخت کیا کرتے تھے اور اس طرح حلال کی کمائی کر کے کھاتے تھے، کیونکہ نبی جو بھی خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں وہ کسی معاوضے اور بدلے کے لیے نہیں کرتے، ان کا اجر تو ان کے خدا کے پاس ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زرہیں لڑائی میں بہت مفید ثابت ہوئیں، اس لیے جنگجو انہیں شوق سے خریدتے تھے۔ نیز آپ پرندوں کی بولیوں کو بھی سمجھتے تھے اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا کیا۔ چوتھا معجزہ آپ کا یہ تھا کہ جب آپ گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تو اس سے فارغ ہونے تک ساری زبور کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی اور شہر سایون میں دفن ہوئے۔